ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، اپوزیشن نے OIC کانفرنس کی وجہ سے لانگ مارچ کی تاخیر میں توسیع دے کر اچھا پیغام دیا، لیکن اسپیکر کی طرف سے اجلاس بلانے میں غیر معمولی تاخیر سے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسپیکر کسی بھی طرح سے آپ ان کو پرکھیں، یہ اسپیکر لگتے ہی نہیں ہے۔ ان کا سارا کنڈکٹ جو ہے وہ ایک پارٹی کے ایکٹیوسٹ کا ہے، وہ PTI کے ایکٹیوسٹ ہے، وہ اسپیکر نہیں ہے۔ اسپیکر کسٹوڈین آف ہاؤس ہوتا ہے، یہ کسٹوڈین آف PTI بنے ہوئے ہیں، اور جس طرح کا رویہ یہ اتبار رکھے ہوئے ہیں، نہ اس کی کانسٹیٹیوشن میں کوئی گنجائش ہے، نہ اس کی کوئی پروویژن ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کے صرف طریقے عدم اعتماد جو ہے اس کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے اپنے آقا کو بچانا چاہتے ہیں، تو یہ میرے خیال سے اس کی اپوزیشن نے جو سٹانس لیا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے وہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جب آپ اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں پش کر کے، تو ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آنکھیں بند کر کے آپ کی خواہشات کا احترام کریں گے، یہ کبھی ہوتا نہیں ہے۔ متحدہ اپوزیشن کھڑی ہوئی ہے، اس میں بڑے بڑے پائے کے لیڈر کھڑے ہیں، درمینگل صاحب موجود ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، بلاول خود ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ اگر انہوں نے فوری طور پہ اپنا رویہ نہ بدلا تو بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن 23 مارچ کو ہو جائے گی۔ کھلا کہہ دیا انہوں نے، کوئی لگی لپیٹی نہیں رکھی ہے کہ اگر آپ اجلاس نہیں بلائیں گے، جو کہ ایک آئینی تقاضا ہے، قانونی تقاضا ہے، تو پھر آپ کانفرنس نہیں کر سکتے۔ بلے جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ میرے خیال سے وہ اتنے تنگ آ گئے ہیں اب کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم نے پارلیمنٹ کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں سنا کہ جب طریقے عدم اعتماد پیش ہو جائے تو پھر اس کے بعد جس طرح کے یعنی تقاریر کی جا رہی ہیں، جس طرح کی اپوزیشن کی باتیں ہیں، گالیاں گلوچ ہیں، یہ سب کچھ ہم نے اپنے 50-55 سال کے کیریئر میں کبھی نہیں دیکھا۔ حکومتیں ہم نے ڈکٹیٹروں کی بھی دیکھی ہیں، ملٹری ڈکٹیٹرز کی بھی دیکھی ہیں، لیکن جو عمران خان کی حکومت ہے اس نے سارے کا ریکارڈ توڑ دیے ہیں، مگر ان کو اس کی قیمت چکانا ہوگی، اس سے بچنا جو ہے وہ محال ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ رویے جمہوری کر لیے جائیں اس سے پہلے کہ تاخیر ہو جائے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کے ساتھ اب ان کی اپنی پارٹی نہیں کھڑی ہے اور وہ کوئی ایسا گن ڈال کے جائیں گے کہ وہ پھر جس کو ہم کہتے ہیں کہ تیسری قوت آ جائے گی، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اگر وہ یہ کریں گے تو نہ یہ عوام کی خدمت ہے، نہ یہ اپنی پارٹی کی خدمت ہے۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ اس کے بعد اسے آپ دھمکی کہہ لیں، اسے آپ اشارہ کہہ لیں، اسے جو بھی کہہ لیں، جو بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم 23 مارچ کو اجلاس نہیں ہونے دیں گے، میرا خیال ہے حکومت کو فی الفور ان سے بات کرنی چاہیے، ان سے رابطے کرنے چاہیے تاکہ اس انفارچونیٹ سچویشن سے بچا جا سکے۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے افتخار احمد صاحب نے۔ سر، کہیے گا کیونکہ جو وزیر اعظم جو کہ ہمارے وفاقی وزیر قانون ہیں فروغ نسیم صاحب، وہ وزیر اعظم کو مشورہ دے رہے تھے کہ اجلاس بلانے میں مستقل تاخیر کی جائے تو عدم اعتماد سے بچا جا سکتا ہے۔ آج اپوزیشن نے بھی کہہ دیا کہ ہم دھرنا دیں گے، اجلاس بلایا جائے۔ اس تمام تر صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں کیا کہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ عمران کو اس کے جلد انجام تک پہنچانے میں اس کے دوستوں کا ہاتھ بڑا واضح ہو گیا ہے۔ جی افتخار احمد صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا کہ عمران خان کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے اس کے دوستوں کا رویہ اب ساری دنیا پہ واشگاف لفظوں میں آشکار ہو چکا ہے۔ اچھا بخاری صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ سر، آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کا 126 دن کا دھرنا، اور اس وقت جو چائنا کے صدر تھے انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کرنا تھا، تو وہ دورہ ملتوی ہو گیا تھا ان کے دھرنے کی وجہ سے۔ آج اپوزیشن جو ہے وہ اتنا کوآپریٹ کر رہی ہے حکومت کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی جو حکومت ہے وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اپوزیشن نے جب یہ فیصلہ کیا کہ جو 23 مارچ کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی لانگ مارچ کے لیے، اس کو OIC کی کانفرنس کے تناظر میں دیکھتے ہوئے اپنے روٹس بھی بدلے، اپنی ڈیٹس بھی بدل دی ہیں، 2 دن آگے کر دیا ہے۔ اس گڈ جسٹر کو تو پازیٹیولی رسپونڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب اس کے اوپر اسپیکر کے ذریعے کھیل رہے ہیں، یہ نہ جمہوری ہے، نہ اخلاقی ہے، نہ پارلیمنٹیرین ہے۔ یہ پتہ نہیں اس رویے کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ ایک قرض ہے کہ آپ ایک سیدھی سادی چلتی ہوئی جو
नदी है उसके अंदर रुकावटें पैदा कर रहे हैं। जी। ये मार्च होना है, ये मार्च होके रहेगा, ये आज का तय हुआ नहीं है। ये 23 मार्च को ओआईसी कॉन्फ्रेंस की वजह से नहीं अनाउंस हुआ था, ये 4 महीने पहले की बात है। तो मेरा ख्याल से अभी भी वक्त है कि वो समझ जाए, अगर गलती पे गलती करते जाएंगे तो नुकसान सिर्फ उन्हीं को होगा। ठीक है, सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सना साहिबा, हुकूमत तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, आज भी हमाद अजहर कह रहे थे कि काफ़ी जो बागी अराकीन हैं उनसे राबता किया है, वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तमाम तर सूरत हाल हुकूमत के हक में है तो फिर इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा? देखिए, जाहिर है ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और हुकूमत नहीं चाहती जाहिर है कि अदम एतमाद का बिल जो है वो टेबल हो और उसके बाद वोटिंग हो, क्योंकि जाहिर है अक्सरियत ऑपोजिशन के पास है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो धमकियों वाली सियासत का आगाज हो चुका है, जो काफी अर्से से चल भी रहा है और अब वो अमली आपको शक्ल भी उसकी दिखाई दे रही है। आज फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि पुरअमन तशद्दुद की पुरअमन मार्च किया जाए, तो मुझे सिर्फ ये पूछना था फवाद चौधरी साहब अगर इसकी तशरीह कर दें कि पुरअमन एहतजाज क्या होता है, कि आप लोटे डंडे पे डाल के आप बाहर निकल जाएं, आप शोर करें, आप गेट तोड़ दें, आप पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ जाएंगे, आप क्या करेंगे? व्हाट इज पुरअमन एहतजाज? तो ये जो फैन करते रहे हैं फ्लेम्स, ये सेंटिमेंट्स लोगों के अगेंस्ट ये जो लोग निकल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरा ख्याल है इसका जो नतीजा है वो बहुत ही ज्यादा अलनाक हो सकता है। मेरा ख्याल है दोनों को रुकना चाहिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त कोई भी बैक डाउन करने की पोजीशन में है नहीं, कोई भी अपनी वीकनेस दिखाना नहीं चाहता, इसलिए बैक डाउन नहीं करेगा, ना ही हुकूमत और ना ही ऑपोजिशन। लेकिन हम क्योंकि एक मुल्क में एक सियासत मौजूद है और इदारे मौजूद है, मेरा ख्याल है वहां तक मामला पहुंचेगा नहीं। अभी तो ये धमकियों वाली सियासत चल रही है, लेकिन इवेंचुअली इनको कहीं ना कहीं दिखा के बताना पड़ेगा कि ये नहीं कर सकता, और स्पेशली ओआईसी के इजलास की वजह से जो वज़ीर खारजा यहाँ आएंगे उनके सामने भी एक हमारा बड़ी बुरी सेहत के सामने जाती है, एक इंटॉलरेंट नेशन हम दिखते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। अब मेरा ये ख्याल है कि ये धमकियों वाली सियासत तो एक दूसरे को अपना जोर आजमाई हो रही है, लेकिन अमली तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इनको ये करने देगा। जहाँ तक अदम एतमाद की बात है, मेरा ख्याल है कि जेब को लज्जत इमरान खान सबको कर लेना चाहिए। वो अब पुश कम्स टू शव कब करते हैं वो अब देखना बाकी है।